السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا دوست، آپ کا بھائی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ انٹرویوز اور طریقہ کار کے بارے میں ہم نے ایک لیکچرز دیا تھا۔ کچھ دوستوں کے انٹرویوز جا رہے ہیں، کچھ شروع ہونے والے ہیں، آئیں گے بھی۔ جن طلبہ کی ابھی میں بات کر رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، وہ اس کے لیے میں نے ابھی یہ انٹرویوز کے حوالے سے جو اہم سوالات ہے یا موضوعات ہے، اس کا میں نے آغاز کر دیا ہے۔ آج ہم شاعری میں سب سے پہلے ولی دکنی پر بات کریں گے۔ ولی دکنی کے حوالے سے میں نے وہ سوالات اکٹھے کر دیے ہیں جو ابھی تک ولی دکنی کے حوالے سے انٹرویو میں پوچھی گئے ہیں۔ مختلف انٹرویوز میں ولی دکنی کے حوالے سے جو سوالات پوچھی گئی ہے وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جوابات بھی، کیونکہ ہماری اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے۔ مجھ سے خود بھی ولی دکنی کے بارے میں جو سوالات ہوئے ہیں وہ بھی میں نے اپنی کتاب میں شامل کیے ہیں، جو میری کتاب پہ کام جاری ہے انٹرویوز والی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح سے ویڈیو کے ذریعے بھی کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ولی دکنی کے بارے میں اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے اور آپ کہے کہ مجھے ولی دکنی پسند ہے، تو یاد رکھے ولی دکنی کے حوالے سے جس نے اس کو اپنا پسندیدہ شاعر کہا ہے، تو پینل نے، کمیشن کے پینل نے ان سے کیا کیا سوالات کیے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ اکٹھی کی ہے، اور اس کے علاوہ جو اہم سوالات ہیں ولی دکنی کے حوالے سے پوچھی جاتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، وہ بھی میں نے اکٹھے کر لی ہے۔ پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کہے کہ مجھے ولی دکنی پسند ہے، تو اگر آپ سے کہے کہ چلو ولی دکنی کا کوئی شعر سناؤ، بہت سارے اچھے اچھے اشعار ولی دکنی کہے ہیں، آپ کوئی ایک شعر سنائیں۔ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کیا مجازی کا۔ سمپل مختصر چوٹی بہر میں شعر ہے۔ خوب رو خوب کام کرتے ہیں، خوب رو خوب کام کرتے ہیں، ایک نگاہ میں غلام کرتے ہیں۔ یہ ویسے میں نے دوسرا شعر بھی کہہ دیا، آپ جو بھی شعر آپ کو یاد ہو، آپ کا پسندیدہ شعر آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایسا سوال آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ دوسرا سوال جو انٹرویو میں پوچھا گیا ہے وہ ہے کہ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا باب آدم کہا ہے، کیوں اور کس وجہ سے؟ مطلب کس خصوصیات کی بنا پر اسے باب آدم کا خطاب ملا ہے؟ تو 5 بنیادی خصوصیات میں نے اکٹھی کر لی ہے۔ یہ 5 خصوصیات ایسی ہے جس کی بنیاد پر ولی دکنی کو باب آدم کا خطاب ملا۔ اپنے پاس آپ ویڈیو سے پھر کوٹ کر سکتے ہیں۔ ولی نے پہلی بار اردو غزل کو بنیاد فراہم کی۔ کیا فراہم کی؟ بنیاد فراہم کی اردو غزل کو۔ ترقی یافتہ اور زندہ جاوید زبان عطا کی، ترقی یافتہ اور زندہ جاوید زبان عطا کی غزل کو۔ روایات ترتیب دی، تیسری خصوصیت، روایات، غزل کی جو روایات ہے وہ ترتیب دی۔ مضامین میں جدت اور تنوع پیدا کی، یہ چوتھی خصوصیت ہے، معذرت چاہتا ہوں گلا تھوڑا خراب ہے۔ اور 5ویں خصوصیت، اردو غزل کو جینا سکھا دیا۔
اور درست سمت میں پیش کیا۔ یہ 5 خصوصیات کی بنا پر محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا باب آدم کہا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ ولی کی شاعری کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ سر سہیل یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں، یہ سر سہیل کا پسندیدہ سوال ہے۔ میں پبلک سروس کمیشن کے پی کی بات تو کر رہا ہوں، لیکن اس طرح سے اور بھی کمیشنز میں یہ سوال کئی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ شاعر کی موضوع کے حوالے سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے۔ ولی کی شاعری کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ تو ولی جو ہے وہ محبوب کی حسن و جمال اور سراف نگاری، محبوب کی حسن و جمال، سراف نگاری اور حسن و عشق جو ہے یہ ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر وہ حسن عشق کا شاعر ہے۔ یہ باقی 2 چیزیں حسن عشق کے اندر ہی آتی ہے، سراف نگاری اور حسن و جمال۔ ایک سوال ایک دفعہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ میر تقی میر نے ولی کی عظمت کو تسلیم کر کے کس طرح اظہار کیا ہے، وہ شعر بتائیے۔ جس شعر میں میر تقی میر نے ولی دکنی کی عظمت کا اظہار کیا ہے وہ شعر کیا ہے؟ دیکھیں یہ کسی کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ ایسا سوال بھی، مگر یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ یہ میر کا شعر ہے ولی دکنی کے بارے میں۔ ایک سوال ویسے پوچھا سکتا ہے عام طور پر کہ ولی کس قسم کے شاعر تھے؟ حسن و عشق کے شاعر تھے، حسن و عشق، حسن و جمال کے شاعر تھے۔ ولی کی شاعری میں کون سا عنصر نمایاں ہے؟ یا سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ ولی کی شاعری میں کون سا عنصر نمایاں ہے، یا ایسا بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے جو جواب ایک ہی ہے، ولی کے کلام کی عمومی فضا کیسی ہے؟ عمومی فضا کیسی ہے؟ تو ظاہر بات ہے حسن و جمال کا شاعر ہے، تو جواب ہے نشاطیہ اور خوشی کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہے ان کے کلام میں۔ وہ وصال کا شاعر ہے، وصال کا شاعر ہے۔ ان کی شاعری میں ہجر کا ذکر ہے بھی نہیں، اور ہے بھی تو صرف لطف کے لیے ہے۔ اب یہ سوال اب دیکھیں، وہ حسن و عشق کا شاعر ہے، وصال کا شاعر ہے۔ اب یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ ولی وصال کا شاعر ہے، کیا اس کے کلام میں ہجر کا ذکر موجود ہے؟ اگر ہے تو کس حوالے سے ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب ولی کی شاعری میں ہجر کا ذکر موجود ہے، لیکن صرف لطف حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی شعر سنائے تو آپ کئی اشعار اس طرح سے ہجر کے ہیں، لیکن میں ایک شعر بتا رہا ہوں، آسان سا شعر ہے۔ ولی وصل و جدائی سو صنم کی، ولی وصل و جدائی سو صنم کی، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے ہم۔ سمجھ گئے نا؟ مطلب آسان سا شعر ہے۔ ویڈیو طویل ہو جائے گی، آخری سوال آج کے لیکچر کے لیے کر رہا ہوں۔ ولی وصال کا شاعر ہے، نشاطیہ اور خوشی کی عناصر ان کے کلام میں نمایاں ہے۔ اس حوالے سے کوئی شعر سنا ہے، نشاطیہ شاعری کے حوالے سے، وصال کے حوالے سے، وصال کا شاعر ہے تو وصال کے حوالے سے کوئی شعر سنا ہے؟
عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسو، عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل روسو، خطاب آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ۔ یہ پوری غزل آپ دیکھیں تو یہ وصال پر مبنی ہے۔ یہ 9 سوالات ہو گئے، یہ انٹرویو میں پوچھی گئے ہیں۔ مزید سوالات ولی دکنی کے حوالے سے انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔